الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے اور 20 آیات کا سورہ بقرہ کی 20 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہو گئی ہے۔ کل منافقین کی 2 مثالیں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں جو ذکر کی ہیں وہ کل بیان ہوئی تھی، جو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ پہلی مثال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کوئی انسان اندھیرے میں ہوتا ہے اور روشنی کے لیے آگ لگاتا ہے، تو یہ منافقین جو ہے یہ بھی اندھیرے میں تھے۔ جب اسلام آیا انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا اور ظاہری طور پر انہوں نے مال غنیمت سے فائدہ اٹھایا، زکوٰۃ انہوں نے لی، صدقات لی، خیرات لی، اور کلمہ اس مقصد کے لیے پڑھا کہ ہم مسلمانوں کی سختیوں سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جس طرح ایک آگ جلانے والا اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ جلانے والا جس طرح اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ ان کا فائدہ بھی کچھ عرصے کے لیے، جس طرح اس کی وہ آگ لگاتا ہے اندھیرے میں اور ایک دم طوفان آتا ہے اور اس کی آگ کو بجھا دیتا ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے لیے بھی ابھی جو کچھ فوائد یہ حاصل کر رہے ہیں، جس طرح وہ آگ سے فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ بھی اس کلمے سے جو ظاہری طور پر پڑھ رہے ہیں، اس کلمے سے یہ لوگ بھی فائدہ ظاہری طور پر اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ فائدہ کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے۔ جس وقت یہ مر جائیں گے، نہ یہ روشنی یہ جو اسلام کی ہے نہ انہیں قبر میں کام آئے گی، جو ظاہری طور پر انہوں نے پڑھا لوگوں دکھانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نہ حشر میں یہ ان کے لیے یہ کام آئے گا، یہ جو ظاہری طور پر انہوں نے کرنا پڑا، اور یہ جو ہے اندھیرا ان پر چھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مثال سمجھ آئی۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے منافقین کی یہ دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح آسمان سے بارش برسے اور بادل بھی ہوں، یعنی خوب اندھیرا ہو، اور اس بارش میں کڑک بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو۔ تو فرمایا ان کی مثال ان منافقین کی ایسی ہے، جب قرآن کی بارش ہوتی ہے، جس طرح روحانی بارش قرآن کی بارش ہوتی ہے، تو یہ جو کڑک ہے اس کو قرآن کے اندر جو کافروں کے لیے وعیدیں اور عذاب جو ذکر ہوتا ہے، اس وعیدوں اور عذاب کو کڑک سے تشبیہ دی ہے، اور چمک کو جو قرآن کے اندر جو حقانیت کے واضح دلائل ہے اس کو تشبیہ دی ہے بجلی کی چمک کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو جس طرح یہ بارش نازل ہوتی ہے اور اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفر کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے۔ قرآن نے کفر پر وعیدیں سنائی اور کافروں کے لیے عذاب سنایا، اور حق اور باطل میں ایسے دلائل بیان کیے کہ حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا۔ تو جب یہ دلائل ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو یہ منافقین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ ان کو سن نہیں سکتے، جس طرح بجلی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور کانوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جب کڑک ہوتی ہے، تو یہ لوگ بھی قرآن کو نہیں سننا چاہتے اور اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور خود بھی نہیں سنتے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی بھاگتے ہیں اس سے، خود بھی منع، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی نہیں سنتے، یہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سن۔ تو یہ قرآن ان کے لیے ایک موت ثابت ہوتی ہے، جس طرح موت کی ڈر کی ایک موت سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کب تک بچ کے جائیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جس طرح بجلی چمکتی ہے تھوڑی سی اور اس کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی چمکے اور تھوڑا سا اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، انسان کو اپنا راستہ معلوم ہو جاتا ہے، اس بجلی سے تھوڑا سا فائدہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر جب اندھیرا چھاتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ منافقین ہیں، یہ ان کو جب مال غنیمت ملتا ہے، جب صدقات خیرات زکاتیں ملتی ہیں،
تو یہ اس میں فائدہ جب اٹھاتے ہیں، جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو یہ اس وقت مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب ان کو سختیاں آتی ہیں تو پھر یہ کافروں کی طرف بھاگتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دو مثالیں منافقین کی اللہ رب العزت نے ذکر کی، جو پچھلے لیکچر میں نے بیان کی تھی، لیکن ذرا مشکل تھی اس کو ڈیفائن کرنا، تو میں نے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرین۔ یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی، پہلے ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الناس، یا اے الناس لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، یا ایھا الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، الذی وہ رب، وہ جو خلقکم خلق پیدا کیا، کم تمہیں، اس رب کی عبادت کرو جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم والذین اور وہ جو کہ من قبلکم تم سے قبل تھے، من قبلکم تم سے پہلے تھے، ان کو بھی پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون لعل تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، تتقون بچ جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، فراشن فرش، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، والسماء اور آسمان کو، سماء آسمان کو، بناء چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل اور نازل کیا، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، من کا مطلب سے سما من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء پانی، فاخرج پس اخرج نکالا، بھی اس کے ساتھ، بھی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، من کا مطلب سے، الثمرات پھل، اس پانی سے کیا نکالا، اس پانی کے ذریعے کیا نکالا، پھل نکالے، رزقا لکم جو رزق ہے لکم تمہارے لیے، بطور رزق کے تمہارے لیے پھل نکالا، فلا تجعلوا، فلا فا کا مطلب تو، لا کا مطلب نہیں، فلا تجعلوا للہ تو نہیں، تجعلوا بناؤ، للہ اللہ کے لیے تو نہ بناؤ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے بھی ہو، اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، وَإِن كُنتُمْ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو، فی ریبن، فی کا مطلب میں اور ریب کا مطلب شک، وَإِن كُنتُمْ فی ریبن اور اگر تم ہو شک میں، مما یہ مما اصل میں من ما تھا، من کا مطلب سے ما جو، تو مما جو نزلنا ہم نے نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فی ریبن اگر تم ہو شک میں، مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، علی کا مطلب پر، عبد بندہ نہ ہمارا، تو علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ، فأتو تو لے آؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، من مثل ہی اس کے مثل، اس قرآن کے مثل، کوئی ایک صورت چھوٹی سی صورت لے آؤ، من مثل ہی اس قرآن جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا
اور ودعو بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو. شہداء شہید کی جمع ہے، اس کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. تو ودعو بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من کا مطلب سے، دون کا مطلب علاوہ، تو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن پس ان اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، لم کا مطلب نہیں، تفعلوا کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ بتا رہے تم کر بھی نہیں سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز، ہرگز کا مطلب لن جو لفظ لن ہے اس کا مطلب ہرگز، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو، النارا اس آگ سے، التی وہ، وقودها الناس جس کا ایندھن، قود کا مطلب ایندھن، وقودها النار ناسو جس آگ کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین اعدت جو تیار کی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اب اس کی تفسیر سن لیں، تھوڑا سا ایک ربط سن لیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم سب کو سیدھا راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چلا ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے یہ دعا مانگی تھی اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ دے دیا اور اس کی خوشخبری سنا دی. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو ہدایت نامہ. تم نے ہدایت نامہ مجھ سے مانگا، میں نے تمہیں ہدایت نامہ دے دیا. پھر آگے اس ہدایت نامے کے متعلق تین قسم کے لوگ بنے، تین گروہ سامنے آئے. ٹھیک ہے، ہم نے ہدایت مانگا اللہ سے، اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی. فرمایا یہ قرآن لے لو، یہ ہدایت نامہ ہے، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اس ہدایت نامے کے متعلق تین قسم کے گروہ بنے. ایک وہ جو ظاہراً اور باطناً اس ہدایت نامے کو مانا، جن لوگوں نے ظاہراً بھی اور باطناً بھی اس ہدایت نامے کو مانا، یہ وہ لوگ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہراً بھی نہیں مانا اس ہدایت نامے کو اور باطناً بھی نہیں مانا اس ہدایت نامے کو. اور تیسرے وہ گروہ تھا کہ جس نے ظاہراً تو مانا اس ہدایت نامے کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن باطناً اس کا اقرار نہیں کیا. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آگے، ان تین گروہوں کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا. اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میں نے جو ہدایت نامہ تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ ہدایت نامے میں کیا ہے، ذرا اس کو پڑھو ذرا. وہ ہدایت نامہ کہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہدایت نامہ تم نے مجھ سے مانگا تھا وہ ہدایت نامہ اللہ رب العزت نے بھیج دیا. اب جو ہدایت نامہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، لوگوں کو جو دیا گیا، وہ ہدایت نامہ کہتا کیا ہے؟ اب یہاں سے آگے بات شروع ہو رہی ہے. وہ ہدایت نامہ کہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہدایت نامہ بھیج دیا، اس ہدایت نامے کے اندر کیا ہے؟ اب یہاں سے وہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ اس ہدایت نامے کے اندر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل الاصول عقیدے تین ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہی عقیدے ہیں. ٹھیک ہے، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک قیامت ہے. ٹھیک ہے، اصل الاصول تین ہی عقیدے ہیں. ٹھیک ہے، ایک توحید، ایک رسالت، ایک قیامت. باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ تمام عقیدے ان تینوں ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. بنیادی جو عقیدے ہیں وہ تین ہی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، ان تینوں عقیدوں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ان تینوں عقیدوں کا ذکر کیا. پہلے عقیدے توحید کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا سے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی طرف دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا سے پہلے عقیدے کو ذکر کیا. دوسرے عقیدے کو ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، رسالت کے عقیدے کو یہاں سے اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ نبی خود ہی قرآن مجید یہ اس کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ نبی سچا نہیں ہے، تو یہاں سے رسالت کا بیان ہے.
اور تیسرے عقیدے کا بیان اللہ رب العزت آگے فرمائیں گے 28ویں آیت میں، کیف تکفرون باللہ، قیامت کا یہاں سے بیان ہوگا۔ تو اس ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے بنیادی تینوں عقیدوں کا بیان اللہ رب العزت نے کیا، توحید کا بیان بھی کر دیا، رسالت کا بیان بھی کر دیا، اور قیامت کا بیان بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ فرماتے ہیں، سن لیں آگے، یا ایھا الناس، آسان ہے، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے اللہ رب العزت کا، کیا گورے کیا کالے جو بھی ہے، مسلمان نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر لوگوں سے، انسانوں سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح انسانوں کے لیے نبی تھے، اس طرح جنات کے لیے بھی نبی تھے، اور یہ ہدایت نامہ جس طرح انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس طرح جنات کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے۔ تو لوگوں سے کیوں خطاب کیا اللہ رب العزت نے؟ جنات کا ذکر اس لیے نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو یہاں یہ زمین ہے نا، اس میں خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا، انسان ہے نا، جن تو نہیں ہے۔ اس میں خلیفہ انسان نے، جو اللہ نے جو خلیفہ بنایا اپنا، وہ انسان کو بنایا، اور یہ جو جنات ہے یہ انسان کے تابع ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ انسان ہے۔ جنات جو ہے یہ انسان کے تابع ہے۔ تو اصل خطاب کس سے ہوتا ہے؟ جو خطاب ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اصل سے ہوتا ہے نا۔ تو اصل خطاب، اصل کون تھا؟ انسان تھا، جن اس کے تابع تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اصل تھا اس کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم۔ یہ عبادت یہ بہت وسیع لفظ ہے، کبھی اس پر آگے تفسیر ہوگی رمضان کے بعد انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو چھوٹا سا لفظ سمجھتے ہیں، اس کے اندر بہت سے معنی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے خلق، یہ جو اللہ کی صفت ہے خلق ہے نا، اس کے سب اقراری ہیں۔ کیا مشرک کیا کافر، ہر جو طبقہ ہے وہ اللہ رب العزت کو خالق مانتا ہے۔ جو اللہ کی جو صفت خلق ہے نا، اس کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو مشرک تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا خالق اللہ ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، رزق ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن وہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ اختیارات ان بتوں کو بھی دیے۔ اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات، کچھ کام ان بتوں کے سپرد بھی کیے ہیں، اور وہ بت جو ہے ان کام میں جو ہے براہ راست وہ کام کرتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ بات کرتے تھے، اس بات کو ہم نہیں سمجھتے، وہ اللہ کو مانتے تھے، سب چیزوں کو مانتے تھے، لیکن وہ اس طرح مثال دیتے ہیں جس طرح بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے وزیر ہوتے ہیں، بادشاہ نے وزیروں میں کام تقسیم کیا ہوتا ہے، تو وہ اس عقیدے رکھتے تھے کہ اسی طرح اللہ رب العزت خالق، مالک، رازق سب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بتوں کے اندر ان بتوں کو بھی کچھ کام دیے ہوئے ہیں، سپرد کیے ہوئے ہیں، وہ اس میں با اختیار ہے، وہ بت ہماری مدد کرتے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ لعلکم تتقون، ہر جگہ پر تقوی معنی نہیں ہوتا تتقون کا، یہاں پر معنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ عبادت کرو، کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گرفت سے بچ جاؤ۔ اے لوگو، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچ جاؤ۔ فرمایا آگے، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ بھی اللہ کی توحید کی، یہ دو آیتیں اللہ رب العزت نے توحید پر جو ہے توحید کے بارے میں یہ دو آیتیں ہیں، اور اس پر دلیل بھی دے دی ہے مختصر سی،
کہ جس نے تمام کائنات کو بھی پیدا کیا تو اس کی عبادت کرو۔ آگے پیچھے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تم اسی فرش کے اوپر اور اسی چھت کے اوپر زندگی گزار رہے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات، اور اس بارش کے ذریعے اس نے اس زمین سے تمہارے لیے بطور رزق کے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ، پس اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ یہ نہ کہو کہ فلاں بت یہ کام کرتا ہے، یہ کام، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ قادر ہے، ہر چیز کو مانتے ہو تم اس بات کو، انتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو اس بات کو کہ یہ سب کچھ کام، یہ بارش برسانا، یہ پھل اگانا، یہ سب اللہ کا کام ہے، پھر بھی اس کے باوجود تم کہاں پر پھرے جا رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ فرمایا اب آگے رسالت کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہ قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو مشرکین مکہ تھے اور یہ کافر لوگ، یہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے معاذ اللہ، اور یہ جو کلام یہ بیان کرتے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت چیلنج دے رہے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت چیلنج دے رہے ہیں کہ تم بڑے بڑے فصیح ہو اور بڑے بڑے شاعر ہو اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے ادیب ہو بڑے بڑے، تمہیں میں چیلنج دے، یہ آخری چیلنج ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 چیلنج دیے ہیں۔ 15 اس بارے میں ایک چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پہلا چیلنج اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ تم سارے جن اور انسان یہ جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرو اور اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا یہ نبی جو آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا ان کا کلام ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، اس میں قصے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن چیلنج دیتا ہے جتنے بھی انسان ہو، جتنے بھی جنات ہو، سب ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ پہلا چیلنج اللہ نے دیا۔ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت پھر دیتا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، چلو پورا قرآن نہیں لے کے آ سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ دوسرا چیلنج دیا جو 11ویں سپارے میں ہے۔ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت نے دیا۔ پھر جب یہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے نا، پھر آخر میں چیلنج اللہ رب العزت نے یہ دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، نہ پورا قرآن لے آؤ، نہ 10 صورتیں لے آؤ، بلکہ اس قرآن جیسی چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ لیکن وہ اس چیلنج کو بھی پورا نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت یہ تیسرا چیلنج ہے قرآن میں۔ پہلے 2 چیلنج اللہ دے چکا ہے کہ 10 صورتیں لو، اور یہ آخری چیلنج ہے کہ اس کی چھوٹی سی صورت جو ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ عصر، یہ 3 چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ نصر، یہ 3 چھوٹی صورتیں ہیں، فرمایا ان صورتوں جیسے کوئی صورت لے آؤ، ایک صورت چھوٹی سی لے آؤ۔ لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ لڑائی پر تو اتر آئے، بدر میں مارکہ ہوا، احد میں مارکہ ہوا، بڑے بڑے مارکے کیے ہیں، جانیں دیں، مال قربان کیے، ہر داؤ لگایا، لیکن جب قرآن اس چیلنج دیتا ہے تو اس چیلنج کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ بڑے بڑے فصیح آئے لیکن کسی نے اس قرآن جیسا کوئی صورت نہیں لا سکے۔ اگر وہ لا سکتے ہوتے تو وہ جنگوں میں وہ سب سے پہلے اس چیلنج کو قبول کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جو کر رہے تھے تو سب سے پہلے اس چیلنج کو قبول کرتے، لیکن وہ اس چیلنج کو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے، اور اس قرآن جیسے کوئی صورت نہ لا سکے۔ تو فرمایا جب تم نہیں لا سکتے ہو اس قرآن جیسی کوئی صورت، تو پھر مانو کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ قرآن بھی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیلنج، یہ تیسرا چیلنج تھا۔ پہلے تو 2 چیلنج بھی یاد رکھیں۔ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما ان نزلنا علی عبدنا، جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو۔ پہلے 2 چیلنجوں میں کہا کہ انسان اور جنات جمع ہو جاؤ، اب یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے علاوہ
علاوہ اللہ سے جو نیچے جتنے بھی مخلوقات ہیں فرمایا ان تمام لوگوں کو لے آؤ. اب یہ بڑا چیلنج اللہ نے دیا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس نبی کا بنایا ہوا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا اور آگے اللہ ان کو اور ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے. اگر تم نہ کر سکو فرمایا تم ہرگز یہ کام کر بھی نہیں سکو گے. اتنا جوش دلایا لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کی ہے. آگے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو قرآن کو ماننے والے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, ان کا ذکر ہوگا.